يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني واهدني ولا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں آپ کے سامنے غلط فہمیوں کا ازالہ کے چوتھے سیریز کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تیسرے ایپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یا اس دنیا کے بنانے والے نے اس دنیا کو کیوں بنایا اور پھر ہمیں کیوں بنایا۔ اسے اگر ہمیں جاننا ہے تو اس کے اوتھینٹک سورس کی تلاش کی جائے، جس کے شکشاؤں میں کسی طرح کا کوئی پریورتن نہیں ہوا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہر قوم میں، ہر لینگویج کے بولنے والوں میں کوئی نہ کوئی نبی آیا تھا، رسول آئے تھے جو انہی کی زبان میں گفتگو کیا۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 4۔ لیکن جو تعلیمات، جو شکشائیں محفوظ رہیں وہ رہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشائیں، جیسے قرآن اور حدیث۔ تو ایسے وقت میں ہمیں قرآن کی طرف جانا ہوگا، یہ جاننے کے لیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس دنیا کو کیوں پیدا کیا۔ تو کئی جگہوں پہ بتایا گیا ہے، لیکن ابھی ہم آپ کے سامنے صرف دو آیت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور آگے پھر بتایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ اس نے زمین کو بالکل تمہارے لیے سمتل کر دیا، اور والسماء بناء، آسمان کو انہوں نے تم پر، والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اور پھر آسمان سے تمہارے لیے پانی برسائے، فاخرج من الثمرات رزقا لکم، پھر اس سے پھلوں کو نکالا، رزقا لکم، تاکہ تم اپنی روزی حاصل کرو۔ اس آیت میں ایک بات کہی گئی کہ تم عبادت اس کی کرو جس نے تمہیں آستتو دیا ہے اور جس نے تمہارے لیے پوری روزی کا انتظام کیا ہے۔ یہاں روزی کا انتظام اللہ نے کیا، وہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب آپ روٹی کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی محنت سے یہ حاصل کیا ہے، لیکن غور کیجئے کہ آپ کی ساری محنت کچھ بھی کر پائے گی اگر سورج اپنے وقت پہ نہیں نکلے، اگر آسمان سے پانی نہ برسایا جائے، اور اگر زمین کی زرخیزی اور زمین کے جو اپجاؤ کی صلاحیت ہے، اس کی جو فرٹیلیٹی ہے وہ چھین لی جائے، تو ظاہر سی بات ہے کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو گیہوں جس نے بنا کر کے ہمیں دیا، اس نے در حقیقت ہم کو رزق دیا ہے۔ ہم نے تو صرف اتنا کیا کہ ایک گیہوں ہم نے کھیت میں ڈالا، پانی پٹایا، لیکن باقی سارے پروسیس تو اس نے اپنی قدرت سے کیا ہے۔ تو جس نے ہمیں روزی دیا، یعنی روزی کو بیسیکلی جس نے ہمارے لیے پیدا کیا، جس نے ہم کو وجود بخشا، آستتو دیا، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اور پوجا کے لائق نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ اپکار ہم پر کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ تو جب اس کا اپکار اتنا زیادہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے اپکار کے مقابلے میں بھی ان کے اپکار کو رکھیں گے تو آپ کو صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کے اپکار کے مقابلے میں ماں کا اپکار، ان کے احسان کے مقابلے میں ماں باپ کا احسان اتنا ہی ہے جتنا کہ سمندر کے مقابلے میں قطرہ، بلکہ اس سے بھی کم۔ تو جب احسان کا اتنا بڑا فرق ہے تو ایک ایسی چیز اس کے لیے خاص ہونی چاہیے جو اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو، اور وہی چیز ہے عبادت، وہی چیز ہے پوجا۔ اسی لیے ہمارے نزدیک اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پوجا جائز نہیں ہے۔ نہ ماں کی پوجا جائز ہے، نہ باپ کی پوجا جائز ہے، نہ رام جی کے سامنے سر جھکایا جا سکتا ہے، نہ کرشن جی کے سامنے سر جھکایا جا سکتا ہے، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور پوجا کی جا سکتی ہے۔
نہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوجا کی جا سکتی ہے۔ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی ہمیں آستتو نہیں دیا ہے، ان میں سے کسی نے بھی اس سورج اس چاند کو نہیں بنایا ہے جس سورج اور جس چاند کی وجہ سے ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہو پاتا ہے، ان میں سے کسی نے بھی درخت کو پیدا نہیں کیا ہے جس درخت کے سے ہم کو پھل ملتا ہے، ان میں سے کسی نے بھی گیہوں اور چاول کو زمین سے نہیں اگایا ہے جس گیہوں اور چاول کے ذریعے سے ہم ڈیلی اپنے جو ہے رزق حاصل کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ترقی دے رہے ہیں۔ اسی لیے عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ اگر آپ عبادت یا پوجا کو کسی اور معاملے میں لے جاتے ہیں اور اس کو آپ دیش سے جوڑ دیتے ہیں، اس کو آپ سنسکرتی سے جوڑ دیتے ہیں، تو ایسی جگہ پہ گویا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہالت میں اور مختہ میں جو غلط فیصلے لیے گئے اس کو بھی کسی پر تھوپ دیا جائے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ بالکل تارکک ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے اس معاملے میں کہ جو آرگومنٹ ہمارا ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ اگر صحیح آرگومنٹ ہے تو ایسے وقت میں ہمارے آرگومنٹ کو ایکسیپٹ کیے جانے، سویکار کیے جانے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم پر کوئی بات تھوپنے کی۔ اور اگر نہیں تو سب سے بہتر ایک بہتر راستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جگہ رہیں، ہم اپنی جگہ رہیں، اور کاروباری رشتہ اور دوسرے بہت سارے رشتوں کے ساتھ ہم بھائی بن کر رہیں۔ یہی ایک بہتر حل ہے، اور نہیں تو دوسرا بہتر حل یہ ہے کہ تلناتمک ادھین کر کے فیصلہ کیا جائے کہ بہتری انسانیت کی کس طرف ہے۔ بس اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ایپیسوڈ نمبر 5 پہ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔